السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہمارا متفرق موضوعات کے سلسلے میں جو قرآن مجید کے حقوق اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس پر کچھ گفتگو چل رہی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دو حقوق، اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے، اس پر کچھ گفتگو کی، اور اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر کہ قرآن حکیم کا فہم، اس کی سمجھ بوجھ، اس پر غور و فکر، اس پر انشاءاللہ آج بات کا آغاز کرنا ہے۔ باقی پچھلی بات کو تیزی کے ساتھ بس دہرا لیتے ہیں۔ پہلا حق قرآن مجید کا مجھ پر اور آپ پر بحیثیت مسلمان جو عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ کون سا ایمان؟ دل کی گہرائی والا ایمان، تصدیقم بالقلب۔ اور اس ایمان کا مظہر ظاہر سی بات ہے، وہ تعظیم ہے، وہ اہمیت ہے اس کتاب کی جو ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اور اس بات کو بھی ہم نے سمجھا کہ ایک وہ ایمان کا لیول ہے جو زبان تک ہوتا ہے، اقرار باللسان، پھر اس کا لیول ہوتا ہے جو دل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، تصدیق بالقلب، قلبی ایمان، گہرائی والا ایمان، اصل ایمان۔ زبانی اقرار کی بنیاد پر کوئی شخص مسلمان کہلایا جاتا ہے، دنیا میں کوئی شخص اس کو کافر نہیں کہہ سکتا، اور کل قیامت کے دن بھی یہ شخص بہرحال کلمہ گو کی کیٹیگری میں ہی ہوگا۔ البتہ یہاں سے پھر دو کیٹیگریز مزید بن جائیں گی۔ ایک وہ شخص کا جس کا ایمان صرف زبان تک رہا اور اس کے دل میں نہیں اترا۔ کیسے پتہ چلا؟ عمل سے تصدیق نہیں کی۔ تصدیقم بالقلب، تصدیق، عمل تصدیق کرتا ہے۔ میں جس چیز کو مانتا ہوں اس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ عمل سے ہوگی۔ لہٰذا ایک شخص نے اپنے عمل سے تصدیق نہیں کی، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، ایسا شخص خدا نہ خواستہ منافق کی کیٹیگری میں جائے گا کہ زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن عمل سے کر نہیں رہا۔ یہ دو رخا پن، زبان پر کچھ اور، دل میں کچھ اور، اس پر اللہ کا سخت غضب بھڑکے گا، اور قرآن کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کی سب سے نچلی درجے میں ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ خوش نصیب جنہوں نے زبان سے اقرار کرنے کے بعد اب دل سے یعنی عمل سے تصدیق کی، عمل سے، عمل اس کے مطابق تھا، جو کہہ رہے تھے وہ کر رہے تھے۔ ایسے لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن مومن، ایمان والے گردانے جائیں گے۔ یہ موضوع قرآن میں بھی کئی دفعہ آیا ہے، احادیث میں بھی کئی دفعہ آیا ہے، اور ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ تو ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے تمام اسماء اور صفات کے ساتھ، اور سارے جو کچھ بھی احکامات ہیں، جو بھی اللہ کے ساتھ اطاعت کا تعلق ہے، اس کو پورا کرنے پر میں ایمان لے آیا۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ زبان سے میں نے اقرار کیا اور دل سے میں نے تصدیق کی۔ تو بچپن سے یہ ہمارے بڑوں نے جو یہ جملے بنائے ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ تو دل سے تصدیق کیا ہے کہ دل میں ایمان چلا گیا، عمل میں جھلکے گا۔ اب یہ وہ شخص ہے۔ تو قرآن پر بھی ایمان لانا ہے۔ ایمان جہاں بھی لانا ہے اسی طرح اللہ پر ایمان لانا ہے، منہ سے کہنے سے بات نہیں چلے گی، دل سے تصدیق ہو۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے، دل سے تصدیق ہو۔ قرآن پر ایمان لانا ہے، دل سے تصدیق ہو۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے مختلف مثالوں سے بھی اس بات کو رکھا تھا کہ واقعتاً منزل من اللہ ہونے کا اقرار ایک شخص کر رہا ہو، کلام الہی یہ ہے
اس پر اس کا یقین ہو، اس کے عمل سے پتہ چلے گا کتنا وقت اس کے ساتھ گزارتا ہے، کتنی عزت اس کو دیتا ہے، کتنی اہمیت اس کو دیتا ہے، قرآن سے محبت کا کیا عالم ہے۔ ایک محبت کا ظاہری پہلو ہے قرآن کی عزت تعظیم، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک مسلمان تڑپ جاتا ہے خدا نہ خواستہ قرآن کی کوئی آیت کہیں گری ہوئی پڑی ہوئی مل جائے، کون مسلمان ہوگا جو اس کو نظر انداز کر کے جائے گا؟ تڑپ جائے گا، دوڑے گا، اٹھائے گا، چومے گا، اونچی جگہ پہ رکھے گا، الحمدللہ۔ لیکن محبت کا صرف یہ ظاہری معیار کافی نہیں ہے، اس کا جو اصل معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس آیت میں لکھا ہوا کیا ہے، یہ پتہ کیا اللہ نے حکم کیا دیا ہے۔ ایک مثال عموماً دی جاتی ہے، بڑوں سے ہم نے سنی ہے کہ ایک صاحب آئے کسی مسلمان کے گھر، کوئی غیر مسلم تھا، ایک مسلمان کے گھر آیا، اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ بڑی جو خوبصورت تغرے لگے ہوتے ہیں آیتوں کے، بڑے خوبصورت، تو وہ سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، کوئی اور آیت کوئی زبردست لکھی ہوئی ہے، کوئی اور، تو اس کو بڑا اچھا لگا۔ اس نے جو میزبان تھے مسلمان صاحب تھے، ان سے پوچھا ماشاءاللہ یہ کیا ہے، بڑا خوبصورت ہو؟ تو انہوں نے بڑے فخر سے بتایا یہ ہمارے قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس نے کہا تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں، یہ بتاؤ اس میں لکھا کیا ہے؟ اب ان صاحب کی جس کو کہتے ہیں کہ پیروں تلے زمین نکل گئی، ان کو پتا ہو لکھا کیا ہے تو وہ بتائیں، انہیں تھوڑی پتا اس میں لکھا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ غیر مسلم بڑا حیران ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ لکھا کیا ہے تو آپ نے لکھ کے لگایا کیوں ہے؟ بات سمجھنے کی ہے، بات غور و فکر کرنے کی ہے۔ اگر واقعی قرآن پر میرا ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس بات پر پورے دل سے یقین کرتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ میرا دل تڑپ نہ جائے یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے، اس میں لکھا کیا ہے؟ ہاں ظاہر سی بات ہے، ہر شخص اپنے اپنے جو اس کی کیپیسٹی ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، اس کے حساب سے مکلف ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ ترجمہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے اگر، تو ٹھیک ہے وہ کوشش کرے، محنت کرے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ایک شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے دیانتداری سے، جذبے سے، ایمان سے، اٹکتا ہے، قرآن بھی پڑھنا نہیں آ رہا اس کو، محنت میں لگا ہے، محنت میں لگا، اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کر رہا ہے، نہیں پڑھ پا رہا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ کیونکہ ذہن میں رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں نتیجے نہیں لکھے جاتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوشش لکھی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی مارک شیٹس ہوتی ہیں جہاں پر نتائج لکھے جاتے ہیں، یہ دنیا ہے جو نتیجے کو دیکھتی ہے۔ دنیا میں انسان کی کامیابی و ناکامی نتیجے پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک شخص نے اپنا مکان بنوا لیا، بھائی یہ کامیاب ہے، ایک شخص مکان نہیں بنوا سکا، یہ ناکام ہے۔ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو بھائی؟ نتیجے کی بنیاد پر۔ ہو سکتا ہے جس کا مکان بن گیا اس نے کوشش بہت کم کی ہو، اور جس نے بہت کوششیں کی اس کا نہ بن سکے۔ تو دنیاوی اعتبار سے تو کوششوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں تو نتیجہ دیکھا جائے گا، نتیجہ۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، پورا سال بڑی محنت کی، بڑی ہمت سے، بڑی دیانتداری سے اپنے سلیبس کی تیاری کی، امتحان کے وقت بیمار ہو گیا بیچارہ۔ اب بیمار ہونے کی وجہ سے امتحان صحیح طرح سے نہیں دے سکا، نمبر کم آ گئے، فیل ہو گیا۔ تو دنیاوی اعتبار سے وہ اسٹوڈنٹ کیا کہلائے گا بھائی؟ فیل ہے۔ اب اس کی مارک شیٹ میں یہ لکھا ہوا نہیں آئے گا جی بڑی محنت کی تھی، راتوں کو جاگا تھا، بڑی ایمانداری سے اس نے، بڑی سنسیریٹی سے، اور یہ بیمار ہو گیا تھا اس لیے۔ نہیں 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 نہیں، یہ سب دنیاوی تکلفات نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کا سارا کچھ فیصلہ نتیجہ، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اچھی طرح اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ وہ نامہ اعمال جو کل پیش ہوگا، وہ مارک شیٹ سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو وہاں بن رہی ہے اللہ کے ہاں، وہاں پر حاصل کردہ نمبر نہیں لکھے جا رہے بھائی، وہاں ایفرٹس، محنت، کوشش، اور سب سے بڑھ کر خلوص و اخلاص، نیت۔ ایک شخص کس نیت سے کوئی کام کر رہا ہے؟ دنیا میں تو ہے ہی نہیں نا کوئی پیمانہ نیتوں کو ناپنے کا، ہے کوئی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے یہاں ہے نیت کیا تھی، خلوص کتنا تھا، اللہ کے ساتھ قرب کی، اللہ کو پانے کی چاہت کتنی تھی۔ بظاہر دنیاوی اعتبار سے، میں پھر مثال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اٹک اٹک کر قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے تو یہ صحیح نہیں کر رہا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک شخص اگر قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے تو دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی پیمانے کے لحاظ سے تو صحیح نہیں کر رہا۔
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو دوہرا اجر ملے گا. بنیاد کیا ہے کہ بڑی نیت سے جذبے سے لگا ہوا ہے کوشش کرنے میں, ہار نہیں مان رہا اور محنت کر رہا ہے اور قرآن سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش میں لگا ہے. اللہ کے ہاں اس کی نیت, اس کی محنت قبول ہو رہی ہے, دوہرا اجر مل رہا ہے. تو میں جو بات سمجھا رہا تھا کہ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام کرے گا. ایک عالم دین جب قرآن پڑھے گا تو یقیناً اس کا قرآن کا پڑھنا اور قرآن میں غور و فکر کرنا, فہم و تدبر کرنا کسی اور معیار کا ہوگا. ایک دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا آدمی, ایک وہ دینی اعتبار سے پڑھا لکھا ہے, اس کا لیول کچھ اور ہے. ایک دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہے, وہ جب بیٹھے گا, غور و فکر کرے گا, فہم و تدبر کرے گا, اس کا معیار کچھ اور ہوگا, اس کا فوکس کچھ اور ہوگا. ایک بالکل بے پڑھا لکھا شخص ہے, سادہ سا شخص ہے, وہ جب قرآن لے کر بیٹھے گا اور اس پر اپنے بساط کے مطابق جو بھی اس میں پڑھے گا سمجھے گا, وہ اپنی کیپیسٹی, اپنی صلاحیت کے مطابق کرے گا. سب کے لیولز الگ ہوں گے, برابر نہیں ہو سکتے, برابر نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق جو جتنی محبت قرآن سے کرے گا, جتنا وقت اس کے ساتھ لگائے گا, جتنی اس کے ساتھ اپنی زندگی کا جو ہے وہ وقت لگا کر اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا, اتنا وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں جو ہے مقام پائے گا. بہرحال جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم جانتے ہیں. قرآن کے ساتھ محبت, قرآن کے ساتھ تعلق, پہلے بھی مثال دی تھی. راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھنا, ترتیل کے ساتھ اللہ کا حکم بھی تھا. پھر نماز تہجد میں قرآن پڑھنا, یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جانا, سوجن آ جانا, یہ ساری حدیثیں ہم نے پڑھی ہے نا. پھر صحابہ سے کہنا کہ مجھے قرآن سناؤ, یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کی ہم سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. پھر صحابہ کی قرآن سے محبت کا معاملہ, اللہ کے نبی کو منع کرنا پڑا. اب یہ دوسرا حق ایمان کے بعد ہم نے سمجھا تھا کیا ہے, تلاوت. ظاہر سی بات ہے, اگر قرآن پر ایمان ہے, قرآن سے محبت ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی دن بغیر تلاوت کا گزر جائے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, ہم پر رحم فرمائے. آج جس دجالی دور میں اور آپ رہ رہے ہیں, کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہو گیا. تلاوت ہی نہیں ہو پاتی, پورا دن ایسے آتا ہے اور ایسے گزر جاتا ہے. ان کاموں نے, بلکہ مجھے کہنے دیجئے اس دجالیت نے ہمیں اس طرح جکڑا ہے, اللہ اکبر, کہ پورے 24 گھنٹے میں ہم ایک پارے کی تلاوت نہیں کر پا رہے. اللہ, کتنی دیر لگتی ہے بھائی ایک اچھے مناسب پڑھنے والے کو؟ 20 سے 25 منٹ, 20 سے 25 منٹ. 24 گھنٹے میں 24 منٹ نہیں نکال پا رہے. ایسا جکڑا ہے ہمیں اس دجالیت نے کہ اللہ کا کلام میرے گھر میں ہے, میں بیٹھ کر محبت سے اللہ سے جڑنے, اللہ سے بات کرنے کی نیت, جو بھی ہمارے اسلاف کی طرف سے بات ملتی ہے نا, کہ جب اللہ, میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں. جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کرے تو میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز کی نیت مان لیتا ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ, یہ بات, یہ رویہ, یہ محبت. بہرحال تو قرآن کی تلاوت, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ 3 دن سے کم میں تلاوت نہ کرو, حق ادا نہیں ہوگا. یعنی صحابہ 3 دن سے بھی کم میں قرآن کی تلاوت مکمل کر رہے تھے, یہ عالم تھا. اور بالآخر ایک جو عمومی بات بنی وہ کہ 1 منزل کی روز کی تلاوت, 7 منزلیں جو ہیں ایک ہفتے میں قرآن حکیم کا مکمل تلاوت کا کیا جانا, یہ صحابہ کا طرز عمل رہا. ہم تو اس کو کر پائیں نہ کر پائیں اللہ جانتا ہے, لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی سب سے پہلے توفیق دے کہ کم از کم, بات کو سمجھیے گا, صحابہ روزانہ 1 منزل پڑھتے تھے, 1 ہفتے میں پورا قرآن مکمل کرتے تھے. کم از کم 1 ہفتے میں 1 دن تو ہو جس میں 1 منزل کی تلاوت کروں. کیا ایسا ہونا کوئی قیامت ہے؟ کوئی نہ. دنیا کے کتنے کتنے کام ہم کتنے وقت لگا رہے ہوتے ہیں. یہ موبائل پر کتنا وقت لگاتے ہیں بھائی, میں اور آپ, میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں, کتنا وقت لگاتے ہیں موبائل پہ ہم, کوئی اندازہ ہے ہمیں؟ پورے ہفتے کی انالیسس کیجئے, پورے ہفتے کے جو گھنٹے ہیں ان کے اندر سے نکالیے کتنا وقت موبائل فون کو دیا ہے. حیران ہو جائے گا آدمی, حیران ہو جائے. اس موبائل فون کو دینے والے وقت میں چلیں مان لیے جی آپ کو ایجوکیشن, کوئی تعلیم, کوئی اچھی بات, کوئی درس, کوئی کتنے دیر ہے کہ جو اچھی بات, دینی بات اس موبائل کے اندر بیٹھ کر دیکھی یا سنی, اور کتنا وقت ہے جو صرف وقت کی بربادی ہے, صرف وقت کی بربادی. لطیفے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر شوشے ہیں اور کیا کچھ ہے. اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے. وقت ہی وقت ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں, اور یہ کہ پورے ہفتے میں ہم
اگر ایک دن بھی مینج نہیں کر پا رہے کہ وہ دن ہو طے ہوا ہو کہ بھئی آج ایک منزل پوری انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی، تو انشاءاللہ مجھ سمیت ہم یہ عزم کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد سے کم از کم ہفتے کا ایک دن ایسا ہوگا جس میں ہم پوری منزل قرآن کی انشاءاللہ بیٹھ کر تلاوت، اور ایک دفعہ میں نہ کر پائیں ٹکڑوں میں کر لیں، ٹھیک ہے، آسانی جیسے ہو سکے، لیکن کریں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ جو آیت پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے سورہ شورا کی رکھی تھی، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ جو شکوہ اللہ کی طرف سے ہے نا کہ وہ لوگ کے جو وارث ہوئے اس کتاب کے ان کے بعد وہ اس میں شک میں مبتلا ہیں، ان کو ہے ہی نہیں اس بات کے یقین کہ اسی کتاب کے اندر ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی، تو اپنے اپنے دلوں کو ہم ٹٹولیں کہ ہماری دلوں میں اس کی کوئی عظمت ہے، اس کو پڑھنے پر طبیعت آمادہ ہو رہی ہے، اس کو غور و فکر کرنے سمجھنے کی طرف کوئی التفات ہو رہا ہے، اس کو زندگی کا لائے عمل بنانے کی کوئی تڑپ ہمارے اندر ہے، یا یہ ہے کہ اس کو ایک ڈاگما سمجھ کر ایک مقدس صحیفہ ہے، بس ٹھیک ہے جی اس کا کام یہ ہے کہ اس کو چوما جائے، سر پہ رکھا جائے اور سب سے اونچی جگہ پہ لے جا کے رکھ دیا جائے، دیٹس اٹ بس۔ یہ کتاب ہدایت، کتاب انقلاب، جو کہ تذکیر کا، تبذیر کا، تبشیر کا، تبلیغ کا سب کا ذریعہ اللہ کے نبی کی یہ کتاب ہے جس کے ذریعے انقلاب آیا تھا دنیا میں، تو اس کے ساتھ ایک معاملہ۔ پھر یہ ہے کہ یہ ایمان کیسے آئے گا؟ اسی کتاب کے ذریعے، اسی کو پڑھیں گے، اسی کو سمجھیں گے، اسی کے اوپر غور و فکر اپنی اپنی حساب سے کریں گے، اور آج انشاءاللہ جو بات ہم سمجھنے جا رہے ہیں اس پر غور و فکر کے حوالے سے، اس میں ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے۔ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے اور ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اگر سوال یہ ہو کہ کیا قرآن حکیم پر غور و فکر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں لازم ہے۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ یہ کام کیسے ہوگا؟ تو بھائی یہ کام ہوگا استاد کی مدد سے، ٹھیک ہے؟ دونوں باتوں کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ قرآن حکیم پر غور و فکر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور یہ کام ہوگا استاد کی مدد سے۔ دنیا کا یہ بڑا سیدھا سیدھا اصول ہے۔ آپ کو اگر MBBS کی کتابیں دے کر بٹھا دیا جائے اور کہا جائے یہ ساری کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جاؤ، بن جائیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ آپ کو اکنامکس کی بہترین کتاب دی جائے اور کہا جائے ماہر معاشیات بن جائیں آپ اس کتاب کو پڑھ کے، بن جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بات کو سمجھیں، کوئی بھی دنیا کا علم ہو اس کے لیے ایک استاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ آپ معلم، آپ نے فرمایا نا میں معلم بنا کر بھیجا گیا، استاد بنا کر بھیجا گیا۔ بات کو سمجھیے گا، اللہ براہ راست اپنا قرآن دے دیتا اپنی مخلوق کو، اللہ کے لیے مشکل تھا کوئی؟ یعنی اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ یہ ناممکن کا لفظ کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے ہے نا۔ اللہ کے لیے ناممکن کوئی شے یہ اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بغیر رسول کے قرآن دے دینے پر قادر نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ تو اللہ نے درمیان میں رسول کو کیوں رکھا؟ اور قرآن اور حدیث ایک بہت بڑا فلسفہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن کی عملی تصویر کون ہے؟ چلتا پھرتا قرآن کون ہے؟ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز کے معلم ہیں آپ؟ قرآن کے۔ صحابہ کو کیا سکھایا آپ نے؟ کیا پڑھایا؟ قرآن۔ جہاں قرآن کی اہمیت پر ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 2-3 جمعوں سے، وہیں سمجھ لیجئے قرآن کے معلم کی اہمیت بھی سمجھ لیں۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ بنے تو پھر دین حق بنانا۔ بس یہ غلط فہمی بعض دفعہ آ جاتی ہے بدقسمتی سے کہ بس ایک آدمی قرآن کھولے گا اور بس اناپ شناپ جو اس کو سمجھ آئے گا وہ سمجھنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لازم ہے اپنی کیپیسٹی، اپنی صلاحیت کے مطابق، البتہ ایک استاد چاہیے جو قرآن کا پڑھانے والا چاہیے۔ بالکل ایسے جیسے اب پڑھانے میں تو بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ آپ کو ناظرہ جب پڑھنا تھا تو کہاں گئے تھے؟ استاد کے پاس گئے تھے نا۔ استاد نے، قاری صاحب نے پڑھایا تھا نا، الف با تا سے لے کر پھر جتنا بھی قرآن پڑھایا، گھر میں بیٹھ کے تو نہیں پڑھ لیا نا۔ بالکل اسی طرح قرآن پر جب غور و فکر کرنے کی بات آئے گی، سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی بات آئے گی تو کون چاہیے؟ استاد چاہیے۔ اب یہ ہے کہ جو بھی اویلیبلٹی، جو بھی بہرحال ہے، ایک استاد کے ساتھ معاملہ بنایا جائے، پوچھا جائے، سمجھا جائے۔ ہاں، اس کی سادہ ترین شکل کیا ہو سکتی ہے؟ علماء کرام نے
مفسرین کرام نے قرآن کی تفاسیر لکھی ہیں. قرآن کی تفاسیر دو طرح کی ہیں. ایک تفسیر ہے جو کسی بڑے عالم دین نے لکھی ہے خواص کے لیے، یعنی علماء کے لیے. بڑی مثالیں اس کی ہو سکتی نا. تفسیر جلالین آپ پڑھیں، روح المعانی عربی کی بہرحال، لیکن یہ کہ اس میں آپ ایک عام آدمی کے لیے وہ تفسیر ہے، لیکن عام آدمی کے لیے نہیں ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ علماء. اس کو بھی سمجھنے کے لیے علم کا ایک معیار چاہیے. ٹھیک ہے، وہ علماء کی جو مجالس میں ان کی پڑھنے پڑھانے کی. دوسری قسم کی تفاسیر وہ ہیں جو ہمارے علماء نے عوام کے لیے لکھی ہیں، تاکہ عوام اس سے فائدہ اٹھائیں، بالکل سادہ کر کے، دو چار کی طرح. ایمانیات، تذکیر. قرآن کو سمجھنے کے دو لیولز کیا ہیں؟ تذکر، تدبر. تذکر کیا ہے؟ سرسری غور و فکر، اپنے لیے لائے عمل بنانا. ایک مسلمان ہوں میں، ہاں جی، تو اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ کون شخص نیک ہوگا، کون مومن ہے، مومن کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کے بندے عباد الرحمان کی صفات کیا ہیں؟ اب یہ سادہ، یہ قرآن کا بیشتر حصہ سمجھ لیجئے، قرآن کا بڑا حصہ عوام کے لیے ہے، سادہ ترین. ہاں میں پھر عرض کر رہا ہوں، نتیجہ کوئی نہیں نکالنا بیٹھ کے، نتیجہ نہیں نکالنا بیٹھ کے. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے؟ اپنی ایفرٹ کریں گے، کسی بھی جس کو ہم سمجھتے ہیں استاد کے ساتھ تھوڑا سا وقت لگائیں گے، ان تفاسیر کو پڑھیں گے جو علماء نے ہمارے لیے لکھی ہیں، سادہ ترین تفاسیر. الحمدللہ ہر دور میں اس دور کی زبان اور محاورے کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کے ترجمے اور تفاسیر لکھے گئے ہیں. یہ حجت پوری ہو رہی ہے اس امت پہ. میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہر دور میں. پچھلے دور کی آپ اٹھا کے دیکھیں کچھ تفاسیر تو آپ کو شاید تھوڑی اجنبی سی محسوس ہو، کیونکہ اس دور میں، اب مثال اردو ترجمہ، آج سے 50 سال 60 سال 100 سال پہلے کی اردو کچھ اور تھی، آج کی اردو کچھ اور ہے. تو اگر آپ پرانی کوئی تفسیر اٹھا کر اس کا ترجمہ پڑھیں گے تھوڑا سا پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں، حالانکہ تو اردو ہے، ہماری زبان ہے، نہیں سمجھ آ رہا. لیکن الحمدللہ ہر دور میں یہ ترتیب رہی. مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا ہے. ان کا بیان القرآن آپ پڑھیں، بالکل سادہ عوام کی زبان میں، سادہ ترین انداز میں کرنے کا کام، دو چار کی طرح. ایک مسلمان کے اوپر کیا، اس کے اوپر اسی انداز میں، جہاں فقہی مباحث ہیں، جہاں ذرا پیچیدہ معاملات ہیں، جہاں علمی سطح ہے، جہاں علمی کوئی ریکوائرمنٹ چاہیے، وہاں پر صرف تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. یہ ہمارا، یہ علماء کا کام ہے. ہم صرف اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا مسلمان کیسے بنے. اسی طرح اگر بالکل اس کی بات آ جائے، یہاں پر الحمدللہ مساجد میں بڑے نسخے رکھے ہوئے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو اس وقت آسان ترجمہ قرآن ہے، یہ بڑا احسان ہے ان کا اس وقت امت کے اوپر. حالانکہ آپ یقین کریں، میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں، علماء کے صرف ساتھ بیٹھ کر تھوڑی ان سے فیض لے لیتا ہوں. آپ یقین کریں یہ آسان کام نہیں تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیے یہ آسان ترجمہ قرآن لکھنا. آپ کسی پی ایچ ڈی لیول کے شخص کو کہیں کہ وہ نرسری کے بچے کی کتاب پڑھائے تو بیچارہ سر پکڑ لے گا اپنا. اس کے لیے آسان نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی جو سمجھا رہا ہوں؟ ایک شخص کے علم کی سطح اور اس کی جو بصیرت اور اس کا پوری زندگی کا جو کچھ اس کا لیول وہ ہے کہ اگر وہ اپنے نارمل بات بھی کرے تو شاید سمجھ ہی رہا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو اس سطح پر آنا اور بالکل بامحاورہ آج کی زبان، بالکل جو ہم بولتے ہیں سادہ ترین، اس زبان میں وہ ترجمہ اور اس کا حاشیہ اور اس کی تشریح، یہ بڑا کارنامہ ہے ماشاءاللہ. اللہ نے جو خدمات ان سے لی اس میں ایک بڑی خدمت کی ہے الحمدللہ. تو یہ اویلیبل ہے الحمدللہ، اٹھائیں پڑھیں. کس نے روکا ہے؟ کس نے کوئی اس کے اوپر قدغن لگائی ہے کہ نہیں بھئی یہ ترجمہ صرف، اگر یہ ترجمہ صرف علماء کو پڑھنا ہوتا تو کیا مفتی صاحب اتنی آسان زبان میں لکھتے؟ سوچنے کی بات ہے. اتنی آسان زبان میں لکھنے کا مقصد و منشا کیا ہے کہ عام آدمی بھی اس سے استفادہ کرے، پڑھے اس کو. یہی ہے نا مقصد بھائی، اور کیا مقصد ہے؟ تو لہٰذا ایک تو ترتیب سیدھی یہ ہے کہ علماء نے جو کام کیا اس سے فائدہ اٹھائیں. باقی میں پھر عرض کر رہا ہوں، نتیجہ کوئی نہ نکالیں، پڑھیں اس کو. جہاں لگے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے استاد کے پاس پہنچ جائیں، بھائی یہ بات کیا ہے، اس کے سمجھا دیں، اس کی وضاحت. اب اگر وہ کہتے ہیں بھائی یہ معاملہ آپ کے عام زندگی سے تعلق ہی نہیں رکھتا، اس کو چھوڑ دیں آپ، اور ٹھیک ہے جی چھوڑ دیا ہم نے.
اب 9th کلاس کا بچہ جب جا کے کسی گریجویشن کی کتاب میں سے کوئی نقطہ نکال کے استاد سے پوچھے جی یہ سمجھا دیں، تو استاد نے یہی کہنا ہے بیٹا ابھی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئے گی، پہلے میٹرک کرو، انٹر کرو، اس کے بعد آنا تم، پھر تمہیں ہی سمجھ میں آئے گی بات. بالکل یہی اصول ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہی ہمیں سمجھنا ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے. سمجھنے بیٹھیں گے تو سب کچھ سمجھیں گے، یہ ایسا نہیں ہوتا. بہت سی باتیں لیولز کے حساب سے مرحلے کے وار ہوتی ہیں. تو جو میرے لیے اس وقت ضروری ہے وہ سمجھنا ہے، جو ضروری نہیں ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان 2-3 اصولوں کا دھیان رکھتے ہوئے پوری جذبے کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اس میں وقت لگانا ہے. ذرا تصور کیجئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو انداز اختیار فرمایا کرتے تھے، امیجن یور سیلف یو آر اسٹینڈنگ بفور یور لارڈ. ذرا تصور کرو کہ تم خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اور اگر اللہ نے سوال کر لیا تم سے، یہ تو اللہ جانتا ہے وہ کس سے کیا سوال فرمائے گا، معاذ اللہ کوئی بھی یہ طے نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہے، وہ قادر ہے، وہ جس سے جو چاہے وہ سوال کرے. یہ تو سمجھانے کی ایک بات ہے. اگر مجھ سے سوال کر لیا اللہ نے، کیا کیا تو نے میری کتاب کے لیے، دنیا کا ہر علم تو نے حاصل کر لیا، دوسری زبانیں تو نے بول لی. بھائی دوسری زبان بولنا مشکل کام ہے؟ اچھا جی بڑا مشکل کام ہے. تو انگریزی کیسے بولتے ہو بھائی، ہیں کیسے بول لیتے ہو؟ یہ تمہاری زبان تو نہیں تھی نا، سیکھی نا. ابھی آ جائے جرمنی سے ویزا ہم میں سے کسی کا کہ بھئی 6 مہینے بعد آپ کو فیملی سمیت بلا لیا ہے اور اتنی آپ کی بڑی نوکری ہے اور یہ اور وہ، 6 مہینے میں آپ کو جرمن لینگویج سیکھ کر آنا ہے. آپ یقین کریں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا، ایسے دوڑ لگاؤں گا، پہنچوں گا کہ سکھاؤ بھائی مجھے جرمن سکھا دو. دنیا کی سب سے مشکل زبان ہے اور 3 مہینے میں لوگ سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ 2 روٹیاں لگی ہوئی ہیں نا اس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ 2 روٹیاں لگی ہوئی ہیں نا اس کے ساتھ، تو آدمی کرتا ہے یہ کام. انگریزی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ 2 روٹیاں لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، یہی ہے نا. اور انگریزی ہمیں کیا دے رہی ہے؟ معذرت کے ساتھ روٹیاں ہی دے رہی ہے نا یار. تو اس کو سیکھنے کے لیے پاگل ہو رہے نہیں ہو رہے، اپنے بچوں کو سکھا رہے نہیں سکھا رہے، ان کو انگریزی اسکولوں میں بھیج رہے نہیں بھیج رہے، الگ سے ٹیوٹر منگا کے بٹھا رہے نہیں، اور کون کون سے کوچنگ سینٹرز میں نہ جانے کہاں کا بھیج رہے نہیں بھیج رہے. بھائی سیکھو 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 سیکھو. اور جس زبان کے ساتھ جنت لگی ہے، جو زبان قرآن کی زبان ہے، جو رسول اللہ کی زبان ہے، اس کے لیے وقت نہیں. تو زبان کا فہم، زبان کا سمجھنا، اس کا پڑھنا، اس کے لیے وقت نکالنا، پھر جو بھی اس پہ. اور ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں، میں نے جو کہا کہ اپنے صلاحیت کے مطابق، تو یہ بھی ایک اچھی اہم ترین بات ہے کہ اب اس صلاحیت کو بڑھانے کی بھی کوشش کرنا ہے نا. کوشش کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یعنی وہی بات کہ کیا یہ قرآن ہی اتنا لاوارث ہے کہ اس کے لیے کوئی ہم نے آگے نہیں بڑھنا؟ دنیا کی ہر چیز تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، دن دگنی رات چوگنی ترقی کے لیے. تو ہم یہ اطمینان سے بیٹھ جائیں جی ہماری تو بس اتنی صلاحیت تھی، بس ہم نے یہ کر کے. بھائی تو صلاحیت بڑھائیں. صلاحیت کیسے بڑھے گی؟ زیادہ علم حاصل کریں، دین کا علم، قرآن کا علم. ایسے حلقوں میں، ایسی کلاسز میں، ایسے لیکچرز میں، ایسی محافل میں کس نے روکا ہے؟ کل اللہ کے یہاں کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے ہم اپنے دین کے سیکھنے سمجھنے کے حوالے سے، قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے حوالے سے؟ تو لہٰذا اس کے لیے وقت لگانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، ایفرٹ کرنی ہوگی، اپنی جو بھی صلاحیت ہے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ لگانا ہوگا. کم از کم جو وقت ہم دے سکتے ہیں وہ تو دیں، اور اس پر پھر فہم و تدبر کے جو بھی مدارج ہیں ان کو طے کریں، آگے سے آگے بڑھیں. جتنا اللہ نے توفیق دی ہے اتنا اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں، کھپائیں، تاکہ ایک اچھا مسلمان بن سکیں، تاکہ کل ہماری جنت ہمیں اس کے ہم قابل بن سکیں. تو قرآن کے اوپر غور و فکر، اس پر فہم تدبر، اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا وقت لگانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ قرآن حکیم کا تیسرا حق ہے، تیسرا اہم ترین حق ہے. کیا عجیب وہ جو نظم ہے بھائی، قرآن کی فریاد سنی ہوگی اکثر نے، واقعتاً وہ الفاظ ہلا دینے والے ہیں. کہتے ہیں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے، پھر پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہوں.
نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں. اور اب اس شعر پر غور کیجئے گا، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. اور آخری بات کیا ہے کہ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. تو یہ قرآن اس لیے نازل تھوڑی ہوا تھا کہ اس کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیا جائے. جب وقت موقع لگے تو سب کو یاد ہے کہ جی گھر کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو کون سی آیت پڑھنی ہے، پیٹ میں درد ہو جائے تو کون سی آیت پڑھنی ہے. معذرت کے ساتھ بیویوں کے پاس پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ شوہر اگر غسیلہ ہے تو یہ والی آیت پڑھ کے پھونک دو، اور پتہ نہیں کیا کچھ. نیا مکان لیا ہے، نئی دکان لی ہے تو چلو بھائی قرآن خوانی کروا دو. انتہا یہ ہے کہ وہ بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے تو قرآن اس کے سر پہ رکھ کے جناب گھر سے لے کے اس کو ودا کر رہے ہیں، جیسے اب وہ ہمیشہ خوش رہے گی. اور نہ اس کو یہ سکھایا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن نے کیا عورت کو حکم دیا ہے، ایک اچھی عورت، ایک اچھی مسلمان، ایک اچھی بیوی کیا ہوتی ہے، قرآن کے احکامات کچھ نہیں بتایا اس کو. ودا کرتے وقت قرآن سر پہ لے کے چل رہے ہیں اور یہ امید لگا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے ظلم جو ہم کر رہے ہیں اس وقت قرآن کے ساتھ، جو کتاب ہدایت، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی. موعظہ، دلوں کو نرم کر دینے والی، دلوں کو آباد کر دینے والی، زندگیوں کو بدل دینے والی یہ نصیحت. کیسے بدلیں گی زندگیاں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ کیا ہے. ایک مسلمان وہ ہے الحمدللہ نماز پڑھ رہا ہے باجماعت الحمدللہ، لیکن امام صاحب نے جو آیات پڑھی اس کو نہیں پتا چلا کہ کیا پڑھا انہوں نے. اس کی نماز بھی ہو گئی الحمدللہ، اس کی نماز میں کوئی خطا نہیں ہے، نماز ہو گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ قادر ہے کہ اس کی نماز کس طرح قبول فرمائے. لیکن سمجھیے گا ایک مسلمان وہ ہے کہ جب امام صاحب نے تلاوت شروع کی تو اس کو پتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھ آ رہا ہے یہ بات کیا ہو رہی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے. ایمانداری سے بتائیے ان دونوں کی نمازیں ایک جیسی ہوں گی؟ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق. امام صاحب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، پچھلے کچھ جمعوں سے جو تھوڑا بہت بھی جانتے انہوں نے نوٹ کیا ہوگا، ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب جو کچھ بھی میں بات یہاں کرتا ہوں جس موضوع پر، اسی سے متعلق آیات خطبے میں پڑھتے ہیں، اسی سے متعلق تلاوت نماز میں ہوتی ہے الحمدللہ. تو جن کو یہ ذرا سا بھی شعور ہے وہ پیکج پورا کہ میں نے ایک بات بالکل عام فہم انداز میں سمجھائی، اللہ کا اس پر جو حکم ہے جو آیت کی صورت میں خطبے میں انہوں نے پڑھ دیا، پھر نماز میں اس سے ریلیٹڈ ایک مقام ہے کہ اس کی تلاوت ہو گئی. سبحان اللہ. جب ایک شخص کو یہ سارا کچھ سمجھ آ گیا تو اس کے ایمان کی کیفیت، اس کے نماز کی کیفیت، اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کی کیفیت، مجھے بتائیے کیسے ممکن ہے کہ وہ ہلے گا نہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں خشوع و خضوع نہیں آئے؟ کیسے؟ اس کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ لیکن بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوگا بھائی، خواہش کرنے سے تو نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی محنت کرنے سے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور الحمدللہ جو لوگ قرآن کی تلاوت اور ترجمے کا معمول رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے اور دھیان کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ فضل ہوتا ہے. بڑے بڑے مشاہدات موجود ہیں، لوگوں کے گواہیاں موجود ہیں جن کی روٹین میں ہوتا ہے نا قرآن کی تلاوت اور اس کا کچھ نہ کچھ ترجمہ، تو کچھ نہ کچھ ان کو پھر وہ اللہ کی طرف سے یہ فضل ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات کا مفہوم اور اس کے کچھ نہ کچھ بطالب تو نماز میں جب وہ سن رہے ہوتے ہیں نا کیا بات ہو رہی ہے، یہ جنت کا تذکرہ ہے، یہ دوزخ کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، یہ گناہگاروں کا تذکرہ ہے، یہ فلاں بات ہو رہی ہے، یہ فلاں بات ہو رہی ہے. وہ پھر دل میں قرآن اترتا ہے. پھر جب وہ خود نماز میں پڑھیں گے، خود اپنی نفل پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اب قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر. ایک شخص اپنے منہ سے کہہ رہا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو کیسے ممکن ہے اس کا دھیان بھٹکے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بات ہو رہی ہے، کس اس کھڑکھڑانے والی کا تذکرہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں یہاں پر مجھے اور آپ کو، اور ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بات کیا ہو رہی ہے.
تو یہ ایک برل احساس ضیاء ہے جس کو پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. تو قرآن کے اوپر تھوڑا غور و فکر, اور یہ کہ چھوٹا منہ بڑی بات میں تو یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے بڑوں سے سنا ہے, علماء سے سنا ہے, اہل علم سے سنا ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ قرآن میں کچھ درجہ غور و فکر کر سکتا ہے اور وہ نہیں کر رہا, تو اس کا بغیر سمجھے بلا سمجھے قرآن کا پڑھنا یقیناً باعث ثواب تو ہے, لیکن یہ قرآن کی تحقیر کا گناہ بھی ہے جو اس کے اوپر آ رہا ہے, توہین بھی ہے قرآن کی جو ساتھ ساتھ وہ کر رہا ہے. اور یہ بات میں آپ کو بڑے اوتھینٹک سورس سے کر رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے جب قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچہ لکھا اور حرم میں بیٹھ کر اس کی تکمیل ہوئی, وہیں پر علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کتابچہ ان کی خدمت میں پیش کیا کہ بھئی یہ میں نے لکھا ہے, اور انہوں نے حرفن اس کتابچے کو پڑھا, اور اس کے بعد نہ صرف تعریف کی, تحسین فرمائی اور تصحیح فرمائی ایک جگہ پر. نوٹ کیجئے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے ایک جگہ پر اس میں لکھ دیا کہ ایک شخص جو بلا سمجھے قرآن پڑھے گا وہ گناہگار ہو جائے گا. تو حضرت نے فوراً تصحیح کری, نہیں یہ بات غلط ہو گئی, یہ نہیں ہو سکتا. البتہ اس جملے کو ایسے کر دو کہ جو شخص بلا سمجھے قرآن پڑھتا ہے اس کو جتنا اجر اور ثواب مل رہا ہے اس سے زیادہ اس کو اس بات کا گناہ مل رہا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے کہ اس پر جو اس کا حق ہے سمجھنے کا وعدہ نہیں کر رہا. اب یہ ظاہر علماء کی بات ہوتی ہے نا کہ بات کو کس طرح سے, تو یہ حضرت نے جو ہے اس میں تصحیح کری. تو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی. میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا, سب کی زندگیاں سب کے معیارات ہیں, لیکن جتنی ہے اتنی ہم, اور پھر جہاں ہیں اس سے آگے بڑھے ہیں. کس نے روکا ہے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے سے, قرآن کا علم حاصل کرنے سے؟ آگے بڑھیں, محنت کریں, کوشش کریں, اور یہ کہ اپنا وقت لگائیں. الحمدللہ جہاں جہاں بھی یہ محنتیں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے اداروں میں, بڑی بڑی مساجد میں, بہت ساری جگہوں پر اللہ کا شکر ہے. اور یہ نوجوانوں کا تو یہ اب کوئی حجت ہی نہیں ہے بھائی, یہ بیٹھ کر یوٹیوب پر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں ادھر. تو کتنی ہی لیکچرز, کتنے ہی دروس, کتنے ہی وہاں پر پورے کورسز موجود ہیں عربی سیکھنے کے لیے, قرآن پڑھنے سے. آتھنٹک علماء کی بات ہو رہی ہے, ظاہر ادھر ادھر نہیں جائیے گا. تو مسترد علماء کرام کے اس میں بڑے موجود ہیں الحمدللہ, پورے مدارس کے وہاں پر لیکچرز موجود ہیں. اور یہ ہے کہ جہاں بہرحال جو یہاں فزیکل موجود رہ کر سیکھنے کی بات ہے وہ کچھ اور ہی ہے, اس میں صحبت ملتی ہے, اس میں اثرات ملتے ہیں. الحمدللہ اس مسجد میں بھی یہ اہتمام ہوتا ہے. پورا کمپلیٹ 1 سالہ کورس وہ تو شروع ہو چکا, رمضان کے بعد سے چل رہا ہے الحمدللہ, صبح 9 سے 1 تک. اس کے علاوہ شام کے اوقات میں یہاں پر الحمدللہ قرآن کی عربی سکھانے کا, قرآن کی تجوید پڑھانے کا سلسلہ ترتیب بنی ہوئی ہے. پھر انشاءاللہ یہ عید الاضحیٰ کے فوراً بعد اللہ نے چاہا جون کے پہلے ہفتے سے یہاں پر ہفتہ وار ایک کورس ہے کہ جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ہفتے میں 1 دفعہ سیٹرڈے کو ہی, ہفتے والے دن صبح کو انشاءاللہ یہ کورس یہاں منعقد ہوگا, جس کا مقصد یہ ہوگا کہ 6 مہینے کا یہ یا 7 مہینے کا 8 مہینے کا کورس ہے, ہفتے میں 1 دفعہ آنا ہے. اور انشاءاللہ اس پورے کورس سے گزر کر کم از کم کے درجے میں ایک مسلمان اس قابل ہو جائے کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو کچھ مفہوم تو سمجھ آ رہا ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے, کچھ تو بات سمجھ آ رہی ہو, کچھ تو مفہوم پلے پڑ رہا ہو, تاکہ وہ تعلق قرآن کے ساتھ بنے. باقی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تذکر کی ساری بات ہو رہی ہے. تدبر ایک بہت بڑا لیول ہے, اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں, اس کے کچھ تقاضے ہیں, اس کے لیے پوری زندگی بھی کم ہے, اور وہ بھی میدان ہے پورا آگے بڑھنے کا. اللہ سبحانہ و تعالی نے تدبر کے لحاظ سے بھی جھنجھوڑا ہے قرآن کے اندر, اور صاف طور پر فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ کیوں نہیں کرتے قرآن پر تدبر, کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے؟ سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو اللہ فرماتے ہیں. تو بے شک کہ تدبر ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے, ہر مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ بھائی دنیا میں بھی تو ہم پتہ نہیں اپنی کریئرز کو اپنانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, تو قرآن بھی تو کریئر ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ اس کے ساتھ شاید 2 نہیں 1 روٹی لگی ہوگی, وہاں شاید پیٹ بھر کے نہ کھانا پڑے. اور یہی ڈر ہے نا ہمارا کہ اس میدان میں آگے تو پیٹ کیسے بھریں گے, اس میدان میں آگے تو آسائشیں کہاں سے لائیں گے, زندگی کی سہولیات کہاں سے لائیں گے. تو یہ فیصلہ کرنے کا ہے, ساری سہولتیں دنیا میں چاہیے یا یہ ہے کہ وہ جنت میں بھی کچھ سہولتیں ہیں کہ جن کو ہم بچا کے رکھنا چاہتے ہیں. فیصلہ ہمارا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. بہرحال جی بڑی زبردست بات جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں, میں صرف ان کا اقتباس ایک پڑھ کر بات پوری کر رہا ہوں
کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا مسلمان جس نے کچھ بھی پڑھا لکھا ہو، کچھ بھی، کجا یہ کہ غیر ملکی زبان تک بھی سیکھ لی ہے، انگریزی سیکھ لی اور نہ جانے کون کون سی، بی اے اور ایم اے پاس کر لیا، ڈاکٹری، انجینئرنگ جیسے مشکل علوم و فنون حاصل کر لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اتنی سی عربی نہ سیکھنے یا سیکھ سکنے پر کیا عذر پیش کر سکے گا کہ جس سے وہ اس کلام پاک کا فہم حاصل کر سکتا؟ کہتے ہیں میں پورے خلوص اور خیرخواہی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا عربی سیکھ کر قرآن کا فہم حاصل کرنے سے باز رہنا اللہ کے کلام کا تمسخر اور استہزاء یعنی مذاق اڑانا ہی نہیں بلکہ تحقیر اور توہین ہے۔ اور آپ خود سوچ لیں کہ اپنے اس طرز عمل سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی کسی شدید باز پرس اور کتنی سخت عقوبت کا مستحق بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے اوپر تھوڑا سا بھی غور و فکر، تھوڑا سا بھی وقت لگا سکیں۔ پورا قرآن ہے کہ جو جھنجھوڑ رہا ہے اس حوالے سے۔ سورہ یونس پہ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم ہیں کہ جو اپنی آیات کی تفصیل اس کو کھولتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کریں۔ سورہ نحل میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اور اتارا ہم نے آپ پر نبی یہ ذکر، یہ قرآن، تاکہ جو کچھ بھی اتارا گیا ہے اس کی آپ وضاحت کریں اور وہ اس پر غور و فکر کریں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّهُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے کام لو۔ سورہ زخرف میں فرمایا إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو عربی بنا کر اتارا تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو، اس پر سمجھو۔ اور سورہ قمر کی آیات تو اکثر ہم سنتے اور پڑھتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے آگے بڑھ کر جو غور و فکر کرے، سمجھے بوجھے؟ تو یہ سارے پیغامات ہیں قرآن کے جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس قرآن کے ساتھ وہ تعلق ہم پیدا کر سکیں اور اپنی اپنی بساط اور صلاحیت کے مطابق اس پر غور و فکر کرنے، اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی محنت اور فکر میں